علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف سیکنڈ ایئر. میں ہوں آپ کی ٹیچر عابدہ سرور, اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی سے کیا مراد ہے. بیسیکلی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہاؤ اینڈ وائی human beings change over the course of their life. Originally it is concerned with infants and children, but now the field has been so much expanded and to include adolescence, adult development, aging and the retired lifespan. So you see, over the years now this field has expanded till retirement, and it covers the whole lifespan. So it is a continuous process and it is consistent. So always keep in mind that development is not like happening into parts, rather it is a continuous process and there is no break in this process of development. So there are various definitions. People have defined developmental psychology in different way, but the most comprehensive definition could be that developmental psychology is the scientific approach which aims to explain growth, change and consistency through the lifespan. Developmental psychology looks at how thinking, feeling and behavior changes throughout a person's life. So بار بار جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں یہ ہے کہ یہ جو پروسیس ہے یہ آپ کی پیدائش سے لے کے آپ کی پوری زندگی میں جاری رہتا ہے, اور اٹ از ویری کنٹینیوس, اور اس میں اٹس ویری کمپریہنسو. اچھا, اس میں جو تین میجر کچھ سوالات ہیں وہ اس میں سب سے پہلا جو ایشو بار بار آتا ہے وہ یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلا جو تین میجر ایشوز ہیں اس میں آپ کا سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ واٹ آر تھری میجر ایشوز ان ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی میں جو تین میجر ایشوز ہیں وہ ہیں because it study physical, cognitive and social change throughout the lifespan with the focus on three major issues. Number one is nurture and nature, and how our genetic inheritance, our nature interacts with our experiences or nurture to influence our development. And the other question is, next one is that what are the developmental stages in psychology. So it is also very important. So بیسیکلی جو اس کی سٹیجز ہیں وہ ایرکسن کی جو تھیوری ہے اس میں اس نے 8 ڈیولپمنٹ کی جو سائیکو سوشل سٹیجز دی تھیں. اس میں ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ, آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ, انیشیٹو ورسز گلٹ, انڈسٹری ورسز انفیریورٹی اینڈ انٹیمیسی ورسز آئسولیشن, جنریٹیوٹی ورسز اسٹیگنیشن اینڈ ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈیسپیئر کا ذکر کیا تھا. تو یہ ایسی سائیکالوجی میں ایسے ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں جو کہ ایرکسن کی تھیوری سے جڑے ہوئے ہیں, اور اس کو ایرکسن کی سائیکو سوشل تھیوری کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں کہ یہ اس کی سائیکو سوشل سٹیجز ہیں جس میں آپ کی انٹریکشن ود دا سوسائٹی ہے, اور اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ٹرسٹ ورسز مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, آٹونومی ورسز شیم اینڈ ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے, انیشیٹو ورسز گلٹ ہے کہ انسان اگر کچھ انیشیٹ کرنا چاہتا ہے اور اگر اس کو روک دیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ کی فیلنگ پیدا ہوتی ہے. ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر ہے. اگر آپ کو کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جو ہے نا اس کو سپورٹیو ماحول ملتا ہے تو آپ کی جو ایگو ہے وہ اس کی انٹیگریٹی رہے گی, اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ اپنے آپ کو بڑا مایوس کن اور لیک آف کانفیڈنس محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو نیکسٹ کویشچن ہے which is also very important, یہ ہے کہ وہ کون سی 5 ایسے ڈیولپمنٹل تھیوریز ہیں. What are the 5 major developmental theories which are very important in the field of developmental psychology. تو the following 5 and child development theories are among some of the most expertly recognized and utilized today. So number 1 جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ایرکسن کی سائیکو سوشل
اسٹیجز کی جو تھیری ہے وہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد باؤلوز کی اٹیچمنٹ، بالبے کی اٹیچمنٹ تھیوری جو ہے اٹ از ویری امپورٹنٹ. دین فائڈ کی سائیکو سوشل اسٹیجز کے بارے میں آپ نے بہت پڑھا ہے. بینڈورا کی سوشل لرننگ کی تھیوری ہے اور پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے. اور یہ پانچوں تھیوریز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اب اس کو آپ ان ڈیٹیل آپ کے ریفرنس بکس میں اس کو آپ دیکھیں گے اور جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی اپنے نیکسٹ لیکچر میں. اس کے بعد جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ ہو از دا فاؤنڈر آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. تو میرے خیال میں جو سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں فادر آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے، اس میں آپ کا جو نام آتا ہے وہ جین پیاجے کا نام آتا ہے. ہی از کالڈ دی فادر آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. ٹھیک ہے، who founded the developmental psychology. Then what is the main focus of developmental psychology؟ اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کویشچن میں. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کن چیزوں کو اسٹڈی کرتی ہے، کس چیز کے بارے میں اس کا بہت زیادہ فوکس ہے. جیسے پہلے ہم نے بتایا کہ اٹ اسٹڈیز ہیومن اکراس دا لائف اسپین. انسان کو پوری لائف کے دوران وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا اس کی گروتھ ہو رہی ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، ایموشنل اس کی گروتھ کیسی ہے، پرسنالٹی کی گروتھ کیسی ہے، پرسیپشن کیا ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کیا ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کیا ہے، فزیکل ڈیولپمنٹ کیا ہے. سو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اس کویشچن میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اٹ فوکسز آن دا اسٹڈیز آف ہیومن اکراس دا لائف اسپین. ڈیولپمنٹل سائیکالوجی فوکس آن ہیومن گروتھ چینجز اکراس دا لائف اسپین. It includes physical, cognitive, social, intellectual, perceptual, personality and emotional growth as well. So ایک جو چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے بات جو ہے کہ who is the most famous developmental psychologist. تو اس میں جین پیاجے کا میں نے ذکر کیا ہے کہ جین پیاجے جو تھا he was a Swiss scientist who became famous for his theories about the development of intelligence in children, and Piaget began his intellectual career very early. So he is also called the father of the developmental psychology. And what are the 7 stages of development؟ ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ایرکسن نے جو دی ہیں 7 stages وہ آپ نے دیکھ لی ہیں. اسٹریس ورسز اسٹریس، یہ وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں 8 stages. اب یہ ہے کہ ایٹ واٹ ایج از یور پرسنالٹی ڈیولپڈ. یہ میں اس طرح سے آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ کو کویشچنس کی اس کی جو کانسیپٹ ہے کہ کانسیپٹ اس کی سمجھ آ جائے گی. جیسے ایج 2 سے 6 تک آپ دیکھیں تو آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. واٹ آر دا 4 تھیوریز آف ڈیولپمنٹ؟ اس میں ہم دیکھیں، اس میں آپ کی جو مین تھیوریز ہیں اس میں ہے the main objective of this document is to synthesize the main aspect of the 4 major theories of development. ماڈرنائزیشن کا ہے اور اس میں ڈپینڈنسی ہے، ورلڈ سسٹم اینڈ گلوبلائزیشن. So these are the basic principle theoretical explanation to interpret the development efforts carried out. سو اس کے علاوہ بینڈورا کی تھیوری بھی بہت اہم ہے جس میں کوگنیٹیو سائیکالوجی میں آتا ہے. اور وہ اگر آپ پوچھیں کہ واٹ از بینڈوراز تھیوری تو آپ بتا سکتے ہیں دا سوشل لرننگ تھیوری کا نام ہے اس کا. اور اٹ emphasizes the importance of observation and modeling and behavior, attitude, emotional reactions of others. Social learning ہے theory also explains human behavior in terms of continuous reciprocal interaction between cognitive behavior and the environmental influences. سو البرٹ بینڈورا کی جو سوشل لرننگ کی تھیوری ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے سوشل لرننگ کی تھیوری دی تھی اور اس کو ہم نے یہ تھیوری اس کو اس طرح سے ڈسکس کیا ہے. دین ہو آر دا 4 فادرز آف سائیکالوجی؟ اس میں سگمنڈ فرائڈ ہے، کارل یونگ ہے، الفریڈ ایڈلر ہے اور ولیم جیمس ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ایک لسٹ ہے وہ آپ کو ملتی چلی جائے گی اور آپ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ سارا ڈیولپمنٹل تھیوریز کے بارے میں ہم نے چیزیں ڈسکس کی.
اس کے علاوہ میں آپ کو کچھ کی کانسیپٹ بتانا چاہوں گی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کیا ہے. اس میں کچھ کانسیپٹس ہیں جیسے ہم نے ڈیفینیشن میں فائنڈ کہ یہ اٹس اے کنٹینیوس پروسیس آف گروتھ ڈیولپمنٹ. اور گروتھ کا مطلب کیا ہے کہ اس میں اف وی انٹرپریٹ دس کانسیپٹ آف گروتھ اٹ مینس دیر آر سم چینجز ان دا فارم آف ان ٹرمز آف weight and height. So development is more this is growth mean a physical change in terms of weight and height ہے, جبکہ ڈیولپمنٹ سے مراد ہے کہ آپ کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, آپ کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, فزیکل ڈیولپمنٹ ہے. تو اٹ از مور براڈر اینڈ واسٹ. سو ڈیولپمنٹ میں اینڈ میچوریشن میں ایک کانسیپٹ ہے. میچوریشن سے مراد ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ایک حد تک آپ کی فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رک جاتی ہے, لیکن آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہے, جو آپ کی سوچنے کا عمل ہے اور باقی جو ایریاز ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس میں چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اس کو آپ ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں. جبکہ میچوریشن کا پروسیس ایک خاص اسٹیج تک رک جاتا ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کا پروسیس جو ہے وہ کنٹینیوسلی جاری رہتا ہے آپ انسان کے پیدائش سے لے کے اس کے مرنے تک. ٹھیک ہے. تو کوگنیشن سے مراد ہے کہ انسان کیسے سوچتا ہے, تھنکنگ کا پروسیس کیسے عمل میں آتا ہے. اور اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کوگنیشن کی ڈیولپمنٹ ہے. اور کوگنیٹیو تھیوریز میں آپ نے پیاجے کی تھیوریز کو دیکھا ہے, اور اس کے علاوہ ایرکسن کی تھیوریز کے بارے میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے بھی دی ہیں. یہ دیکھیں ایرکسن کی تھیوریز کا جو فزیکل ڈیولپمنٹ کا یہ کانسیپٹ ہے وہ اس میں آپ کو نظر آئے گا. اس میں اورل سینسری ہے, مسکولر اینل ہے, لوکوموٹر لیٹنسی ہے, اور اس کے علاوہ ینگ اڈلٹ ہے, مڈل اڈلٹہڈ ہے, لیٹ اڈلٹہڈ ہے. یہ ساری جو اسٹیجز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایرکسن نے اس تمام اسٹیجز کو کلیئرلی بتایا ہے. اب یہ ہے کہ جو اوور آل ڈیولپمنٹ کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے ڈفرینٹ ایریاز میں. اس میں آپ کی بچپن کا دور ہے, چائلڈہڈ ہے, اور چائلڈہڈ کی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد آپ کی اڈلٹہڈ ہے, اڈلٹہڈ کے بعد ایڈولسنٹ ہے, چائلڈہڈ کے بعد ایڈولسنٹ, ایڈولسنس کے بعد اڈلٹہڈ, اور اس کے بعد اولڈ ایج پروسیس ہے. اس کے بعد ایجنگ اینڈ ریٹائرمنٹ کی بات ہم کرتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا, ہم نے پہلے ڈسکس کیا, دو طرح کی ہوتی ہے. ایک آپ کی سائیکولوجیکل ہے اور ایک آپ کی مورل اور سوشل ڈیولپمنٹ ہے. اگر ان دونوں کو ملا دیں تو اسے ایک کنسیپٹ بنتا ہے جس کو آپ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اور ایرکسن نے بھی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کا نام دیا ہے. اس میں بہت سی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. اس طرح سے انسان کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کے ساتھ, فزیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ جو ہے جو ایک اور طرح کی ڈیولپمنٹ ہے اس کو آپ مورل ڈیولپمنٹ کا نام دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کوہل برگ جو تھا اس نے مورل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت کام کیا تھا. اس نے 3 مین لیولز جو ہیں مورل ڈیولپمنٹ کے تھیوری میں اپنی میں ڈسکس کیے تھے. تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر جس میں ہم نے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کو ڈسکس کیا ہے تھورلی. کیا ہوتی ہے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا گروتھ اینڈ دا میچوریشن, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا development and the maturation, what are the main 3 major areas in developmental psychology, how people have described it, why how it is different from other things that we have discussed. So we'll talk about other topics of psychology later on. Thank you very much and have a great day.